اصل میں یہ جو چیز ہوتی ہے نا جی، جو اعمال ظاہرہ ہیں وہ تو ہم سب کو اختیار کر لیں، جو شریعت نے حکم دیے، یہ سنت اپنانی ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، درجات ہیں، ایک چیز فرض ہے، ایک چیز واجب ہے، ایک سنت ہے، پھر مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، پھر مستحب ہے، نفل ہے۔ یہ جو ظاہری ہیں سب سے پہلے تو ظاہر کو بنانا چاہیے، یعنی قرآن نے کہا وزر ظاہر اسم، کہ ظاہری گناہوں کو چھوڑو، جیسے سنت نہیں رکھی داڑھی رکھنا واجب ہے تو داڑھی رکھے، لباس غیر شرعی پہنتے تو شرعی پہنے جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک شریعت گنجائش دیتی اس کے مطابق۔ اس کے بعد آتے ہیں باطنہ، باطن کے کچھ گناہ ہوتے ہیں، تو جو عیب ہوتا ہے وہ اصل میں باطنی اس میں ہوتا ہے، ظاہری انسان پرفیکٹ کر لیتا ہے لیکن باطنی کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، مطلب بلا وجہ غصہ، بلا وجہ بدگمانی کرنا، بلا وجہ کنجوسی کرنا، بلا وجہ جو نا وہ دل میں غیر کی محبت کو پالنا، حرام محبت کو پالنا، یہ باطنی گناہ ہے۔ تو جب اللہ والوں کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے انسان کے باطنی جو گناہ ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، تو یار دیکھو میرے اندر یہ، میرے اندر یہ، میرے اندر یہ، پھر اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، ان اللہ والوں کے مشورے سے اس کی اصلاح ہو جاتی تو پھر پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کا ڈبہ تو ٹھیک ہے لیکن اندر ٹھیک نہ، اوپر تو لکھا ہے کہ میڈ ان جاپان، اندر سے چین کی مشین نکلے، اندر سے چین کی مشین نکلے، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اوپر سے ڈبے کے اوپر تو لکھا ہے چائنا، اندر سے جاپان کی مشین نکلی، امریکہ کی، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو ڈبہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اندر کی مشین بھی ویسی بنا لو، اعلیٰ بنا لو، یہ پھر آدمی پھر بنتا ہے۔ تو لہذا جو ظاہری اگر آپ سنت پر چل رہے ہیں، جو علماء کرام، علماء حق آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ بالکل وسوسہ نہ کریں کہ میں صحیح ہوں یا نہیں۔ جب آپ کو بتا دیا آپ ٹھیک چل رہے ہیں، ان کی اتباع کریں۔ باطن کو بنانے کے لیے فکر کریں کہ ہمارے باطن میں جو عیوب ہے وہ دور ہو جائیں، اور باطنی عیب سخت ہے بنسبت ظاہری عیب کے، کیونکہ باطن پر ظاہر کی قیمت لگتی ہے۔ اگر ظاہر اعلیٰ ہو باطن کچھ نہ ہو، منافقین کے پاس ظاہر تو تھا لیکن باطن نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ فرمایا ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کہہ رہے دل سے تو مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے نفاق کی جو علامات بیان کی وہ اس سے تعلق بھی دل سے زیادہ ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ ساری چیزیں جھوٹ کا تعلق دل کے ساتھ ہے نا، کہ آپ کے دل میں جو بات ہے آپ وہ زبان سے نہیں کہہ رہے، اس کے خلاف کہہ رہے، یہ جھوٹ ہے۔ دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ نہیں کہہ رہے، اور ظاہر کچھ اور کہہ رہے، وعدہ خلافی کرتا ہے وہ بھی دل کے ساتھ تعلق ہے، فسق فجور کا ہے، کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، خیانت کا دل کے ساتھ تعلق ہے، بہانہ لگا دو یوں ہو گیا یہ وہاں آ گیا، حالانکہ اندر کو پتہ ہے پہلے سے بے ایمان تھا، پہلے سے دل بے ایمان کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے ریاکاری، مثلا ریاکاری جو ہے شرک قرار دیا ہے، شرک خفی، اس کے تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ تو نماز پڑھ رہے اللہ اکبر، لیکن آپ کے دل میں ہے کہ میرا باس دیکھے، میرا فلاں دیکھ لے، ریاکاری آ گئی، تو یہ دل کے ساتھ تعلق ہے، یہ باطنی گناہ ہے سارا، جن کا حال اللہ جانتا ہے جی وہی۔ تو اس لیے انسان کو، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا ہے، دل پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کے دوست اور ولی دل کی صفائی کا کام آنکھیں بند کر کے کرتے رہتے ہیں، چاہے زبان سے ذکر نہ کر رہے ہوں، اور یہ سب سے اونچا کام کر رہے ہیں، یہ ولیوں کا ذکر، یہ ولیوں کا کام یہ ہے کہ بیٹھے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں بھائی دل ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے، کہیں لالچ آ رہی، کہیں ہرس آ رہی، کہیں خوف آ رہا ہے، کوئی توقعات آ رہی ہیں، مخلوق سے وابستہ ہے، کیا ہے یہ تو بہت اہم بات ہے یہ۔ بہرحال مطلب یہ کہ جیسے